الرحمن الرحیم۔ تو یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، پس بہت جلد اللہ یعنی رحمان یعنی اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ فارمولہ یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ اور باکردار ہو جاؤ، باقی کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سب کو تم سے راضی کر دے گا۔ البتہ ہم کیونکہ عجلت پسند ہیں، جلد باز ہیں، میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں تاکہ بات بھی ہو جائے اور ناراضگی بھی نہ ہو۔ کچھ ایسے عنوانات ہیں کہ جس میں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ لفظ ہمارے لیے استعمال، ہم جلد باز ہیں، ہمارے وجود کے اندر عجلت ہے، ہم کام جلدی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آج ہی چاہیے، ابھی چاہیے، جبکہ ماں بھی بچے کو ہر چیز مانگنے پہ دیتی نہیں ہے، وہ بھی جب دیتی ہے جب مصلحت ہوتی ہے۔ وہ بچہ جس کا ابھی دانت نہیں آئے ہوتے، اس کے لیے وہ جو غذا تیار کرتی ہے، وہ دلیا، وہ کھچڑی، وہ فیرنی، وہ پتہ نہیں کیا کیا آج کل چیزیں اور بھی آ گئی ہیں، وہ گرم گرم غذائیں جو اس کے لیے تیار کرتی ہے، اور بچہ بھوک کے مارے اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، اور اگر زیادہ وہ اپنے بے چینی کا اظہار کرتا ہے تو ماں اس کا ہاتھ بھی دبوچ دیتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ منظر دیکھ رہا ہو اور اس سے کہے کہ بھائی تم نے اسی کے لیے تو بنایا ہے، دے دو نا اسے، تو ماں جواب یہ دیتی ہے کہ بنایا اس کے لیے مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو کیفیت ہے یہ کہ جلوہ ہے اللہ کی ربوبیت کا، اس لیے کہ اللہ نے والدین کو کما ربیانی صغیرہ کہہ کے یاد کیا ہے۔ والدین کی تربیت کو اللہ نے، اچھا والدین 4 بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تو مزاج وہی ہے کہ یہ ساری کائنات اس نے ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، مگر دیتا جب ہے جب ہماری مصلحت ہوتی ہے، جب ہمارے حق میں وہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام اسے بتانا نہیں ہے کہ تو یہ کر رہا اور یہ نہ کر، ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا، کب کرے اور کیسے کرے اور کس ذریعے سے کرے اور کہاں کرے، یہ اس کا کام ہے۔ اسی کو دعا کا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گفتگو یہ ہے کہ اللہ راضی کرے گا صاحبان ایمان سے اور صاحبان کردار سے، لوگوں کو اللہ خود راضی کر دے گا۔ اب ممکن ہے کہ اس میں فوراً یہ جلوہ نظر نہ آئے، مثلاً امام حسین کی شہادت کے 100 سال بعد تک تو امام حسین کی قبر پر کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی سائبان بھی نہیں تھا۔ 100 سال کے بعد سے لے کے آج تک آپ دیکھیے، یہ تقریباً 1300-1400 سال کا دورانیہ گزر گیا۔ یہ خاص روحانیت ہے، خاص ان کے ذکر کے اندر تاثیر ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آج تعداد میں، اس ذکر میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ شاعر نے بجا کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اب یہ تو بحث ہی نہیں رہی نا کہ امام حسین کسی مسلک کے ہوں اور کوئی مسلک والا ہی امام حسین کے کوئی کہے کہ جی میں، میرے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتا، بلکہ پھر مجھے 2 مصرے ایک شاعر کے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا، جناب عباس زیدی صاحب کے 2 مصرے، کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو اب تو کسوٹیاں کربلا کے ساتھ جڑ رہی ہیں، اب تو اس ذکر کے ساتھ انسان اپنی زندگی کی پالیسیاں بنائے گا۔ تو بات بہت آگے تک جا چکی ہے، مسیحی امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں خود 2 ہندوؤں کے گھر جا کے مجلس پڑھتا ہوں، یعنی ہندو بانی ہوتے ہیں میرپور خاص اور تھر کے علاقوں میں، اور کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں جو ہندو ہیں، جن کی طرف سے نیاز کا انتظام ہوتا ہے، اور اس خطے کے اندر، اور پھر آپ عراق چلے جائیں اور بحرین اور عمان چلے جائیں تو وہاں مسیحی وہ صلیب اٹھا کر جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور چرچ میں یسوع حسین کا ذکر عاشور کے دن ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اور مسالک اور مکاتب اور ادیان ہیں جو اس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کربلا، میں ان بچوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا اقدار کا معرکہ تھا، مسالک اور مکاتب اور ادیان کا معرکہ نہیں تھا۔
میں لفظ اور روشن تر کروں کہ تہذیب کی بقا کی خاطر قربانی دی گئی ہے۔ سرکار نے کیوں فرمایا انک لعلی، سرکار نے کیوں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو کمال تک لے جاؤں۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ بھی اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سرکار کی نبوت کو تسلیم کرنا بھی اخلاقی موضوع ہے، مولا علی کی ولایت کو ماننا اور نہ ماننا بھی اخلاقی مسئلہ ہے، اہل بیت کے احترام کرنا اور نہ کرنا بھی اخلاقی مسئلہ ہے، صحابہ کرام کا احترام کرنا نہ کرنا بھی اخلاقی مسئلہ ہے۔ یعنی اگر ہم عقائد میں چلے جائیں، خود نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، یاد نہ کروں جس نے مجھے خلق بھی کیا ہے، جو مجھے پال بھی رہا ہے۔ اخلاقی کی علامت آپ اس طرح سے جوڑتے چلے جائیے سارے مسائل کو کہ مسئلہ سارا اخلاقیات کا ہے، خلق کا مسئلہ ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں مجھے اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، میں اخلاقیات کو بہتر بنا سکوں معاشرے کے، یہ کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ کربلا بھی اخلاقیات کی بقا کا معرکہ ہے، امام حسین کی قربانی اخلاقی قدروں کو بحال کرنے کا مسئلہ ہے۔ امام نے 28 رجب سن 60 ہجری نبی مکرم کی رحلت کے 50 سال بعد، نانا کی رحلت کے 50 سال کے بعد مدینہ چھوڑا ہے۔ امام کربلا معلیٰ میں 56 برس کے ہیں، نانا کی رحلت کے 50 سال کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے، اور جب تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں جو آپ نے پہلا خطبہ دیا وہ، اور شہادت سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا وہ 52 خطبے ہیں امام حسین کے 6 مہینے میں، یعنی 28 رجب سے اور عاشور کے دن تک، 28 رجب سن 60 ہجری سے عاشور کا 10 محرم سن 61 ہجری تک، تقریباً یہ 6 مہینے کا جو دورانیہ ہے، یہ امام حسین نے اس میں 52 خطبے ارشاد فرمائے۔ وہ سارے خطبے میں ان جوانوں سے نصیحت کروں گا اور اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ اسے بار بار پڑھیں، اسے دیکھیں کہ اسے پتہ چلے گا کہ کیا امام اس وقت سوچ رہے تھے، حالات کیا تھے اس وقت کے اندر۔ مگر ان سارے خطبوں جو میں نے مطالعہ کیا، اس کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، امام کے الفاظ کو کھولا بھی گیا ہے کہ اس جملے سے کیا مطلب نکلے گا اور اس جملے کا کیا مطلب نکلے گا۔ تو ان سارے خطبات کے بارے میں اگر ہم مشترکہ کوئی نقطہ نکالنا چاہیں کہ چند نکات میں سے کوئی مشترکہ نقطہ، تو وہ مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ امام چاہتے یہ ہیں کہ اخلاقیات معاشرے کے بہتر ہوں، اور جنہوں نے اخلاقیات کو خراب کرنے کا طے کر لیا ہے ان سے جان چھڑائی جائے لوگوں کی، جو معاشرے کے اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں اور اچھی اچھی کرسیوں پر بیٹھ کر اور اختیارات ہاتھ میں لے کر معاشرے کے اخلاقیات کو خراب کر رہے ہیں، خود بھی اخلاقی طور پہ کمزور ہیں، کمزور نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کو خراب کرنے کا ان کا کام ہے، ان سے معاشرے کی جان چھڑائی جائے۔ تھوڑا سا اور میں آپ سے چاہوں گا توجہ کریں کہ یہ تو سن 60 ہجری سے 61 ہجری عاشور کے دن تک کے 52 خطبے ہیں، مگر مولانا میں ہدیہ کروں کہ سن 58 ہجری میں، یعنی 2 سال اور پہلے، 2 سال کربلا جانے سے 2 سال اور پہلے، امام حسین نے ہر سال حج کیا، امام نے 24 حج کیے، امام حسین نے ہر سال، امام حسین نے حج میں ملاقات کرنے، آپ کا خیمہ بڑا خیمہ ہوتا تھا، آپ سے صحابہ کرام اور تابعین اور کچھ تبع تابعین بھی تھے، کچھ صحابہ کے شاگرد بھی تھے، وہ سب ملنے کے لیے آتے تھے۔ سن 58 ہجری میں جو آپ نے مینا میں خطبہ دیا ہے وہ تاریخی خطبہ ہے امام حسین کا، اور اس خطبے کا نام بھی خطبہ مینا ہے، مینا کا خطبہ۔ اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر، بہنوئی بھی ہیں بھائی بھی ہیں، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، ان سے فرمایا کہ جتنے بھی اصحاب آئے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کرو، اور حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت محمد حنفیہ، ان تینوں بھائیوں سے، 2 چچا جات بھائی ہیں اور ایک کے یہ سگے بھائی ہیں،
تینوں بھائیوں سے امام حسین نے فرمایا کہ جتنے بھی اصحاب آئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، انہیں جمع کر کے انہیں پیغام دو کہ کل حسین آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 صحابہ جمع ہوئے جو اس وقت منا کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس خطبے میں امام حسین نے اپنے خطاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ امام حسین کے خطبے کا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے فضائل پڑھے کہ میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، میری والدہ کون ہے، میرے والد کون ہیں، جعفر طیار میرے کیا لگتے تھے، جی عبد المطلب میرے کیا لگتے تھے، اپنے فضائل خاندان کے، شجاعت، سخاوت، غیرت، عزت، جو اس گھرانے کو قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، فرشتہ ہمارے ہاں اترتا ہے، یہ تمام فضائل امام حسین نے پہلا حصہ اپنے فضائل پر مشتمل رکھا۔ دوسرا حصہ امام حسین نے حالات حاضرہ پر گفتگو کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس معاشرے کی برائی کو بیان کیا ہے، اور معاشرے کے اندر بے ہنگمی کیسی ہے، معاشرے کے اندر منکرات کتنے حاکم ہو چکے ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے دوسرے حصے میں۔ تیسرے حصے میں علماء کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ فرمایا آپ دانشور ہیں، آپ علماء ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ نے ڈائریکٹ نبی سے علم لیا ہے، آپ شاگرد ہیں سرکار دو جہاں کے، آپ معاشرے کے اندر اس میں جو جملے ہیں، میں 1-2 جملے ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ جب علماء کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے حضرت نے فرمایا جب آپ بازاروں سے، شاہراہوں سے، کوچوں سے، گلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ کا گزر بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اس وقت امام فرما رہے ہیں، اور آج بھی علماء کرام، اگر مفتیان دین، علماء کرام اگر کسی علاقے سے گزر جائیں تو لوگ احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا آپ کا کوچوں سے، بازاروں سے، گلیوں سے گزر بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، آپ کی آمد پر لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اپنی جگہ پر بٹھانا اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنے وسائل آپ کے حوالے کر دینا اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ بات کر دیں تو آپ کی بات کو آخری بات مان لیا جاتا ہے، اور آپ ہی کی بات کو آخری بات مانا جاتا ہے۔ مگر یہ سارے حضرت نے جو احترام ہے علماء کا انہیں بیان کرتے فرمایا مگر کیا یہ سارا احترام اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ رعیت اور حاکموں کے درمیان واسطہ بنیں گے اور رعیت کے مسائل حل کروائیں گے؟ کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ حق بات بولیں گے، آپ سچ بولیں گے، آپ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، آپ ظالموں سے لوگوں کو دور کریں گے اور معاشرے سے ظلم کو ختم کریں گے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ سے یہ توقع ہے معاشرے کو۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا ہے تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں، آپ اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اور پھر اس خطبے کے بعد جو صحابہ کرام نے، نبی مکرم کے اصحاب نے، جو میں نے عرض کیا کہ 1000 کی تعداد میں اصحاب امام حسین سے ملنے اس میں آئے اور خطبہ آپ کا سنا۔ خطبہ مجھے توفیق رہی، میں نے کوئی 8 حج کیے ہیں، تو میرا شوق ہوتا تھا کہ میں منا میں جب ہمارا قیام ہو حج کے دوران جو ہوتا ہے تو وہ مولا کا خطبہ میں پڑھ کے سناتا تھا، دیکھ کر پڑھتا تھا تاکہ کوئی لفظ مجھ سے رہ نہیں جائے۔